أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. آمين یا رب۔ امہات الانبیاء کے سلسلہ کا آخری پروگرام آپ کے سامنے پیش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ اور ان کے علاوہ جو خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رضاعت کے حوالے سے یا حضانت کے حوالے سے ماں کے مرتبے پر فائز تھیں، ان کے حالات زندگی ہم نے سمجھے اور پڑھے۔ آج انشاءاللہ ہم ایک ایسی ہستی کا تذکرہ پڑھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ان کے ساتھ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ان کے ہاتھوں میں ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی وہ موجود تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر ان کی وفات ہوئی، اور پوری زندگی نہ صرف وہ ان کے ساتھ رہیں بلکہ ہر جگہ ان کے ساتھ تھی۔ ان کے حالات زندگی کے دوران میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ کہ کن اہم مواقع پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہی، جن میں سب سے پہلا اور اہم ذکر وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی ہے۔ ہم نے حلیمہ السعدیہ کا ذکر پڑھا، اور پھر ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کا قیمتی وقت گزارا وہ بھی بڑا اہم تھا، لیکن جو اہم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکہ ایمن رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزارا وہ بہت ہی مثالی ہے۔ جیسا کہ آپ سب یہ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ تو صرف 6 سال کا وقت گزارا، لیکن برکہ ایمن وہ خوش نصیب خاتون ہے کہ جن کی معیت میں، جن کی صحبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنا بچپن گزارا بلکہ اپنی نبوت والی زندگی بھی ان کے ساتھ گزاری۔ برکہ ایمن رضی اللہ عنہا، جن کا اصلی نام ہے برکہ بن ثعلبہ بن عمر، اور یہ زوجۃ زید بن الحارثہ، اور ان کی کنیت ہے اسامہ بن زید، لیکن جس اہم نام سے یہ مشہور ہوئی ہیں اور اہم کنیت جو انہیں ملی وہ ہے ایمن، اور ان کے لیے جو تعارف ملتا ہے وہ یہ بھی کہ حضانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مربیتہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضانہ یعنی دایا، یا وہ خاتون کے جن کی گود میں انہوں نے پرورش پائی جسے آیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور مربیہ یعنی ان کی تربیت کرنے والی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹتی ہے،
وہی سے یہ خاتون انہیں تھام لیتی ہیں، معصوم بچے کے آنسو پونچھتی ہیں، دلاسا اور تسلی دلاتے ہوئے طویل سفر میں ان پر رحمت و شفقت کا سایہ بنے انہیں واپس مکہ مکرمہ لے آتی ہیں۔ یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے، لیکن اگر تھوڑا پیچھے جایا جائے تو وہ خاتون کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، یہ اعزاز بھی اس حبشہ کی نصیبوں والی غلام خاتون کو حاصل ہوا کہ جسے دنیا ام ایمن کے نام سے جانتی ہے اور جسے برکہ حبشیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ خاتون ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ کہا کہ امی بعد امی، امی بعد امی۔ جب عبداللہ کی وفات ہوئی تو وہ اپنے پیچھے جو ترکہ چھوڑ کر گئے اس میں چند بکریاں تھیں، ایک گھر جس میں سیدہ آمنہ رہ رہی تھی اور اس گھر کے اندر برکہ ام ایمن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خادمہ ترکہ کے طور پر ملی۔ سیدہ آمنہ جب سیدنا عبداللہ کے گھر آ کر آباد ہوئی اور سیدنا عبداللہ جب آمنہ کو اپنے گھر دلہن بنا کر لے کر آئے تو کچھ روایات کے مطابق برکہ پہلے سے وہاں پر موجود تھی اور ان کے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی یہی تھی جو سیدہ آمنہ کا دل بہلاتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، ان کی بیوگی کے دکھ کو محسوس کرتی تھی اور انہیں دلاسا دیتی تھی۔ پہلی خاتون جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں میں تھاما، انہیں صاف کیا، لباس پہنایا، لپیٹا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے قبیلہ بنو سعد میں لے جایا گیا تو اس وقت بھی یہی ان کی والدہ کی خدمت اور تسلی اور ڈھارس کے لیے ان کے ساتھ موجود تھی، یہاں تک کہ محمد واپس اپنی والدہ کے پاس لے آئے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت بھی یہ ان کے ساتھ ہی تھی جب ماں بیٹے نے کم و بیش 3 سال کا عرصہ بیت العتیق کے جوار میں عبداللہ کے گھر میں گزارا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہ یعنی برکہ حبشہ میں پیدا ہوئی، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد نوعمری میں ہی غلام بنا لی گئی، اور جب ابرہہ کی فوج کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آئی تو ان کی تباہی کے بعد یہ لونڈی بنا کر لائی گئیں مکہ میں، اور پھر عبد المطلب نے انہیں خرید لیا اور عبد المطلب نے پھر انہیں آمنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ 2 روایات ہیں، لیکن جس میں پہلی جو روایت ہے کہ یہ اس وقت بھی موجود تھیں اس گھر میں جب آمنہ اس گھر میں دلہن کی حیثیت سے آئی تھیں۔ بہرحال یہ تو ثابت ہے اور تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہی ان کی والدہ آمنہ کے ساتھ موجود تھی۔ پھر جب ماں اور بیٹے نے یثرب کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا تو اس سفر میں جو خاتون ان دونوں کے ساتھ تھی وہ بھی دراصل برکہ ام ایمن ہی تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ لم تفارق برکہ رسولنا الکریم فاصبحت امہ بعد امہ، کہ برکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وقت بھی نہیں چھوڑا تھا اور یہ ان کی والدہ کے بعد ان کی والدہ بن گئی۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ سن چکی ہیں کہ جب سیدہ آمنہ کی ابوا کے مقام پر وفات ہو جاتی ہے تو 6 سال کے معصوم بچے کو سنبھال کر اور خیریت سے واپس لانے والی
یہ بہادر خاتون برکہ ایمن ہے. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ورثھا النبی عن امہ، یعنی اپنی ماں کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وراثت میں وصول کیا. اور ان کے جو القابات ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں. ان کا ایک لقب ہے جو کہ مشہور ہے ایمن، لیکن ان کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ یہ اسامہ بن زید کی بھی والدہ ہیں، جن کی تفصیل میں آگے چل کے بتاتی ہوں. ان کا ایک اور لقب ہے، وہ ہے الظبا، اور ایک اور نام سے بھی پہچانی جاتی ہیں، مولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور نام بھی ہے، حادنۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ایک اور لقب بھی ہے، امۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے کو تو یہ امۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ جو غلامی تھی یہ بھی بہت اعزاز والی تھی، بہت نصیبوں والی تھی یہ خاتون کہ جو امۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائیں، اور پھر یہ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کی سرپرستی میں زندگی گزارنی شروع کی تو یہ اسی گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور ہمیشہ ان کی دیکھ بھال میں بہت ہی زیادہ محنت اور کوشش سے کام لیتی تھی. ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھتی تھی، ان کے کھانا پینا، ان کا لباس، ان کے ہر طرح کے آرام کا یہی خیال رکھتی تھی. ماں کی طرح کا کردار انہوں نے ادا کیا. اور پھر اس کے بعد کا جتنا بھی وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی بھی ایسی کہ جو پاکیزہ اور طاہر اور مطہر جوانی ہے، اس میں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اسی گھر میں رہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے بعد انہیں اپنی والدہ ہی کہہ کر، یعنی امی کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور کبھی انہیں اماہو کہتے تھے، کبھی انہیں امتی کہا کرتے تھے، پیار سے ان کو اس طرح سے بھی بلایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ سیدہ خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ کے گھر میں منتقل ہوتے ہیں تو برکہ ایمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو جاتی ہیں. اور جب یہ وہاں پر رہتی ہیں تو سیدہ کا گھرانہ تو بہت بڑا گھرانہ تھا، جس میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ ہوا اس گھر میں، وہاں ایک اور اضافہ برکہ ایمن کا بھی تھا، اور وہاں ایک اور اضافہ سیدنا علی کا بھی تھا. اسی طرح سے ایک اور اضافہ وہاں پر زید بن الحارثہ کا بھی ہو گیا. تو جب یہ سیدہ خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو گئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں نکاح کے لیے تیار کیا، اور مکہ ہی میں ایک شخص عبید بن الحارث سے ان کا نکاح ہوا. یہی عبید بن الحارث ہے جن سے ان کا ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ایمن تھا، اور اسی لڑکے کی نسبت سے انہیں کنیت ایمن ملی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تو ایمن فوراً اسلام میں داخل ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ سیدہ خدیجہ اور سیدنا زید کے بعد اس گھرانے میں ایمان لانے والی وہ برکہ ایمن ہے، اور پھر فاطمہ بنت اسد بھی انہی اوقات میں اسلام میں داخل ہو گئی. تو گھر کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، پھر سیدنا زید جو کہ اس وقت غلام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر اس کے بعد برکہ ایمن، یہ بھی ان کی
کنیز ہیں، لونڈی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا. اگرچہ یہ آزاد ہو گئی تھی لیکن پھر بھی یہ اسی گھر میں رہ رہی تھی جب تک کہ ان کا اپنے عبید بن الحارثہ سے نکاح نہیں ہو گیا، اور پھر یہ ان کے ساتھ منتقل ہو گئی. لیکن جب عبید بن الحارث کا انتقال ہو گیا تو یہ واپس اسی گھر میں آ گئی، وہ گھر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اور سیدہ خدیجہ کا گھر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ سے نکاح پر آمادہ کیا اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ من سرہ ان یتزوج امرأۃ من اہل الجنۃ فلیتزوج ایمن. جس کسی کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ ایسی عورت سے نکاح کرے کہ جو اہل جنت میں سے ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایمن سے نکاح کرے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بھی کہا فَلْيَتَزَوَّجْ أُمِّي ایمن، کہ وہ میری ماں ایمن سے نکاح کر لے. تو اس طرح سے ان کے جو فضائل ہیں اور مناقب ہیں ان میں یہ بات بھی شامل ہو جاتی ہے کہ یہ ان لوگوں میں شامل ہوتی ہیں کہ جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ لفظ کہے کہ من اہل الجنہ، امرأۃ من اہل الجنہ. تو یہ جو ترغیب تھی اور یہ ان کے جو فضائل تھے اور ان کا جو اخلاق تھا اور ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے آزاد کردہ غلام زید بن الحارثہ ان سے نکاح پر تیار ہو گئے اور یہ زید بن الحارثہ کے نکاح میں آ گئیں. اور میں تفصیل میں نہیں جا رہی لیکن آپ سب کو معلوم ہوگا کہ زید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت تھی. اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے زید سے پھر ایک بیٹے کو جنم دیا اور وہ بیٹا ہے اسامہ بن زید، اور جن کا لقب یا جن کا جو اعزاز ہے وہ یہ ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ہستی کے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے زید، اور پھر وہ کہ جو ایسے بختوں والی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں تھی اور رسول اللہ نے انہیں اپنی امی کہا، اور پھر ان دونوں سے جو اولاد ہوئی اسامہ بن زید، جن کے لیے یہ آتا ہے کہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو محبوب تھے، ان کی محبت تھے. سبحان اللہ. یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہیں 2 ہجرتوں کا اعزاز بھی ملتا ہے. انہوں نے پہلے تو حبشہ کی طرف ہجرت کی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر حبشہ سے واپس مکہ آ گئیں، اور پھر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے اور ان کے اہل خانہ یعنی اہل البیت پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سیٹل ہونے کے بعد اپنے اہل خانہ کو مدینہ منورہ لانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، اور وہ اہل البیت کو بنات الرسول اور زوجات الرسول، جن میں سیدہ سعودہ تھیں اور سیدنا ابراہیم سیدنا ابوبکر صدیق کے اہل خانہ بھی تھے، جن میں سیدہ عائشہ بھی شامل تھیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہو چکا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل البیت کو بلوایا مدینہ منورہ تو یہ ان کے ساتھ تھیں اور یہ اہل البیت میں سے تھیں. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ انہوں نے اکیلے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور دوران سفر ان کے پاس پانی نہیں تھا اور یہ روزے سے تھیں، اور جب روزہ کھولنے کا وقت ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے لیے ایک ایسا معجزہ دکھایا
کہ آسمان سے ان کے منہ کے قریب ایک چھاگل لٹکنے لگی جو میٹھے پانی سے بھری تھی۔ انہوں نے اسے منہ لگایا اور پانی پیا، اور وہ کہتی ہیں کہ اس پانی کے پینے کے بعد اللہ کی قسم کہ گرم ترین موسم میں بھی مجھے پیاس نہیں لگتی تھی۔ جب مدینہ منورہ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور اپنے منہ بولے بیٹے سیدنا زید کو مدینہ منورہ میں ٹھہرایا۔ یہ وہاں اپنے بیٹے کے ساتھ، دونوں بیٹوں کے ساتھ رہنے لگی، جس میں ایمن بھی تھا اور اسامہ بھی تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کثرت سے آیا کرتی تھی، اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طرح سے دور ہوں۔ ہر روز ان سے ملاقات کے لیے آیا کرتی تھی اور بہت سارا وقت امہات المؤمنین کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ جب احد کا واقعہ ہوا تو ایمن احد کے دن ان خواتین کے ساتھ نکلی کہ جو مجاہدین کی خدمت کے لیے مامور تھی۔ ان کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور ان کے زخمیوں کو اٹھا کر محفوظ جگہ پر پہنچاتی اور ہر طرح سے وہاں پر لوگوں کا خیال رکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ معرکہ بہت شدید ہو گیا ہے اور لوگ بھاگنے لگ گئے ہیں، تو انہیں اپنے بیٹے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لاحق ہو گئی اور یہ بہت بے چین ہو گئی، اور ہر ایک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی کہ ان کا کیا حال ہے۔ پھر جب بس نہیں چلا تو انہوں نے جو ہاتھ میں چھاگل تھی جس سے وہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی وہ پھینک دی اور تلوار ہاتھ میں لے لی، اور کسی طرح سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے وَدَافَعَتْ عَنِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بِالسَّيْفِ لَمَّا رَأَتْ النَّاسَ تَفِرُّ مِنْ حَوْلِهِ۔ انہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں تلوار اوپر کی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ان کے ارد گرد سے چھٹ رہے ہیں یا ہٹ رہے ہیں، اور پھر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ خیریت سے ہیں، تو پھر ان کو اطمینان ہو گیا اور ان کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا کہ انہوں نے جب خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ انہی حالات میں یعنی احد ہی کے میدان میں جب یہ وہاں پر بھاگ دوڑ کر رہی تھیں اور تلوار لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑی تھیں، تو ایسا ہوا کہ ایک مشرک حبان بن الارقہ اس نے انہیں دیکھا تو اس نے اپنا تیر ان کی طرف پھینکا، تو جب انہیں تیر لگا تو اس تیر کے لگنے سے ان کا لباس کا کچھ حصہ اتر گیا، تو ان کے لباس کے اترتے اس منظر کو دیکھنے پر وہ مشرک ہنسنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت بہت شاک گزری، تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں کھڑے تھے، انہیں ایک تیر دیا اور پھر انہیں کہا کہ اس تیر کے ذریعے سے حبان جس نے ایمن کے اوپر تیر پھینکا تھا اس کو نشانہ بنایا جائے اور اس پر تیر پھینکا جائے۔ جب سعد بن ابی وقاص نے تیر پھینکا تو وہ تیر نشانے پر لگا اور وہ مشرک نیچے گر گیا اور اس کا عورہ بھی ظاہر ہو گیا، اس کے کپڑے بھی اتر گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، یعنی اس کی حالت یہ ہوتے ہوئے دیکھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ ان کے پیچھے کے دانت نظر آنے لگے۔ اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد کے لیے دعا کی تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر قیام کے دوران تو یہ ان کے ساتھ تھی، لیکن جب خیبر کا موقع ہوا تو بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے
تب بھی یہ اس قافلے میں شریک تھی. پھر جب عمرۃ القضاء کرنے کے لیے گئے تب بھی یہ ان کے ساتھ تھی. یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گیا, اور فتح مکہ کے بعد جب حنین کا معرکہ ہوا تو اس موقع پر بھی ام ایمن جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ان کی محبت کس قدر شدید تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ آپ ذرا سوچیں کہ عمر کے لحاظ سے یہ اب بڑی ہو چکی ہیں, بوڑھی ہیں, لیکن اس عمر میں بھی وہ کسی بھی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں تھی. اور جب بھی وہ مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے کسی بھی غزوہ میں, ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس غزوہ میں ان کے ساتھ ہی شریک رہیں. اور ام ایمن جب حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور حالات بہت شدید ہو گئے, جنگ کی کیفیت بہت سخت ہو گئی, اور اس موقع کی اس کیفیت کو قرآن مجید نے بھی ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. تو یہ جو کیفیت تھی اس وقت بھی ام ایمن بہت ثابت قدمی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں تھی. بلکہ جو لفظ ملتے ہیں وہ یہ کہ ام ایمن بقیت ثابتتاً ہیا و ابنہا فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اور ان کا بیٹا دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے سائے کی طرح تھے. یعنی ایمن, ان کا جو بڑا بیٹا ایمن ہے وہ اور یہ دونوں یہ مسلسل ان کے جوار میں تھے, ان کے ساتھ ساتھ تھے, اور کسی بھی طرح سے وہ ان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے. یہاں تک کہ ام ایمن کے دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں ان کے بیٹے ایمن شہید ہو گئے. سبحان اللہ. یعنی وہ ماں کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں شہید ہو جاتا ہے, اس وقت ان کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا, اور یہ وہاں پر موجود تھی اور یہ سارے منظر کو دیکھ رہی تھی. اور عباس بن عبد المطلب یہ کہتے ہیں, وہ بھی اس وقت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, وہ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جنگ کا جو کیفیت ہے وہ بہت شدید ہو گئی ہے اور لوگ ہٹنے لگ گئے ہیں اور بہت مشکل وقت مسلمان فوج کے اوپر آ گیا ہے, تو اس وقت بھی یہ اور ان کا بیٹا میدان جنگ میں جمے رہے, اور یہ لوگوں کو یعنی مجاہدین کو اونچی آواز میں پکارنے لگی اور ان کو واپس آنے کے لیے کہنے لگی. لیکن ایک مشکل یہ تھی ان کے ساتھ کہ ان کی زبان بہت صاف نہیں تھی, یہ کچھ الفاظ صحیح طرح سے کہہ نہیں پاتی تھی, اور یہ ان کے ساتھ یعنی بچپن سے یہ مسئلہ ان کے ساتھ تھا. وکانت عصراء اللسان, یہ لفظ ان کے لیے آتے ہیں, وکانت عصراء اللسان, یعنی زبان کے اندر کچھ مشکل تھی کہ کچھ الفاظ صحیح ادا نہیں کر سکتی تھی. تو جب حنین کا موقع تھا, بیٹا شہید ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اس وقت خطرہ تھا, تو اس وقت میدان جنگ میں کھڑے ہو کر یہ مسلمانوں کو بلاتی ہیں, مجاہدین کو, اور کہنا یہ چاہتی ہیں کہ ثبت اللہ اقدامکم, اونچی آواز میں ان کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں ثبت اللہ اقدامکم, لیکن سا کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر پاتی تو کہتی ہیں ثبت اللہ اقدامکم. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سنے تو مسکرا دیے اور فرمایا اسکتی یا ام ایمن فإنکی عصراء اللسان, یعنی وہ کہنا تو یہ چاہ رہی تھی کہ تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے, اور سا کے بجائے اور انہوں نے سین جب بولا تو سین یعنی ثبتا کہنا یہ درست نہیں ہے, یہ دعا کے بجائے اس کا معنی مختلف ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ الفاظ جب گئے تو انہوں نے بہت نرمی کے ساتھ, بہت ہی ہنستے ہوئے, بہت رحمت کے ساتھ, لطف کے ساتھ انہیں مخاطب کیا اور کہا اسکتی یا ام ایمن فإنکی عصراء اللسان. اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں جو اس کو بیان کرتے ہیں. اور ان کا جو صبر ہے
اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. یہ وہ خاتون ہیں کہ جو اپنے پہلے شوہر عبید بن الحارث کی وفات ہوئی تو صبر کا پہاڑ تھی، اور پھر حنین کے موقع پر ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، یعنی شہادت پائی انہوں نے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے میدان جنگ میں ماں موجود ہے، اور جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں شہید ہو جاتا ہے. اس وقت بھی یہ صبر کا پہاڑ تھی. اور پھر جب ایک اور اہم موقع آیا، اور وہ موقع تھا وہ تھا جنگ موتا کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا تھا، اور اس کی جو قیادت ہے وہ زید بن الحارثہ کے ہاتھ میں تھی. تو اس لشکر کو روانہ کرتے ہوئے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دے دی تھی، اور یہ بتا دیا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر جعفر، اور اگر جعفر کا قائد بنیں گے، اور اگر جعفر فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ جو ہیں وہ قائد بنیں گے. تو یہ وہ لشکر تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے خود تیار کر کے بھیجا تھا، اور موتا کے مقام پر ان کا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا. تو اس موقع پر زید جو کہ ایمن کے شوہر ہیں، دوسرے شوہر ہیں، وہ اس موقع پر شہید ہو جاتے ہیں. اور جب یہ خبر انہیں ملتی ہے کہ ان کے شوہر شہید ہو گئے ہیں تو اس وقت بھی یہ صبر کا پہاڑ بن جاتی ہیں اور انتہائی صبر کا مظاہرہ کرتی ہیں. تو آپ دیکھیں، پہلے ایک شوہر فوت ہو گیا، پھر اس کے بعد اپنا بیٹا جو اس پہلے شوہر سے ہے وہ بھی شہید ہو گئے حنین کے موقع پر، اور پھر اب موتا کے مقام پر ان کے دوسرے شوہر یعنی زید بن الحارثہ وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ثابت قدم رہتی ہیں. اور خیبر کے موقع پر بھی، یعنی خیبر کی جنگ ہوئی تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی موقع ایسا نہیں کہ جس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹی ہوں. ہر قدم پر وہ ان کے ساتھ تھی، ہر غزوہ میں ہی وہ ان کے ساتھ رہا کرتی تھی. اور سبحان اللہ، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو پھر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اب ان سے صبر نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ بے انتہا روئی، اتنا روتی تھی کہ یہ چپ نہیں کیا کرتی تھی، اور ان کا رونا جو ہے وہ مشہور ہو گیا تھا. اور ان کے جو زبان میں جو بولنے میں جو مسئلہ تھا اس کے بارے میں ایک اور بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور آتے ہی ان سے یہ کہنا، ان کو سلام کرنا چاہا، اور یہ کہنا چاہا کہ سلام اللہ علیکم، کہنا یہ چاہتی تھی کہ سلام اللہ علیکم. لیکن جب کہا تو صحیح طرح سے الفاظ زبان سے نہیں ادا ہوئے. تو جس طرح سے زبان سے الفاظ ادا ہوئے وہ یہ تھے سلام اللہ علیکم. تو کہنا چاہتی تھی سلام اللہ علیکم، لیکن جب کہا تو اس طرح سے ادا ہوئے سلام اللہ علیکم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے یہ کہہ رہی ہیں تو بات سمجھ گئے کہ مشکل کہاں ہے. تو مسکرا دیے اور پھر انہیں اپنے قریب کیا، ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بہت ہی نرمی سے کہنے لگے آپ صرف السلام کہہ لیا کریں. سبحان اللہ. اور فرمایا وَذَلِكَ تَيْسِيرًا لَهَا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آسانی کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو اپنی طرف سے بہت اچھے انداز میں مجھے سلام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات لفظ صحیح نہیں نکلتے، تو آپ صرف السلام کہہ لیا کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے جو محبت تھی وہ حد درجہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ ہی امی بعد امی، اور اماہو اور امتاہو، یعنی بہت پیار سے یہ لفظ ان کے لیے ادا کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کثرت سے آتی، اور جب آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت احترام سے پیش آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، ان کی ضرورتوں کو سنا کرتے،
ان کو اگر کسی چیز کی حاجت ہوتی تو اس کو پورا کر دیا کرتے۔ آپ میں سے بہتوں نے یہ قصہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایک اونٹنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، یعنی جو رسول اللہ کا مزاح تھا اس میں انہوں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اونٹنی نہیں بلکہ اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو آپ کو شاید یہ جان کر بہت دلچسپ لگے گا کہ یہ جو بوڑھی خاتون ہے یہ ایمن تھی۔ ایک دفعہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اکثر آیا کرتی تھی اور اپنی حاجت اپنے بیٹے کے سامنے رکھا کرتی تھی، اور اگر کبھی کچھ نہیں کہتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ کی کوئی حاجت تو نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی ان کی حاجت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پورا کر دیا کرتے تھے۔ اور جب بھی کسی غزوہ میں جاتی اور وہاں پر جیسے حنین کے موقع پر بھی ان کے بیٹے شہید ہوئے تھے، لیکن جو بھی مال غنیمت ہوتا تھا اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی حصہ نکالا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے کہا یا رسول اللہ احملنی، کہ مجھے کوئی سواری چاہیے، احملنی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احملک علی ولد الناقۃ، میں آپ کو سواری کے لیے ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو سیدہ برکہ ایمن بہت پریشان ہو گئیں اور وہ کہنے لگی انہ لا یطیقنی ولا اریدہ، یعنی ایسے بالکل اس طرح سے سیدھا جواب دے دیا کہ وہ تو مجھے اٹھا نہیں سکے گا، یعنی مجھے تو سواری کے لیے چاہیے نا کوئی جانور، تو وہ تو مجھے اٹھا نہیں سکے گا اور مجھے نہیں وہ لینا، لا اریدہ، مجھے نہیں وہ لینا۔ تو فقال ضاحکا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے فرمایا لا احملک الا علیہ، میں تو آپ کو وہی دوں گا، اس کے علاوہ تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ان سے مذاق کرتے رہے، دل لگی کرتے رہے اور ان سے اس طرح سے بات کرتے رہے۔ اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا وَهَلْ الْإِبِلُ إِلَّا وَلَدَ النُّقْ، کیا ہر اونٹ ایک شی کیمل یعنی اونٹنی کا بچہ ہی نہیں ہوتا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے تو یہ بھی ان کے گھر آیا کرتی تھی اور اہل البیت کے ساتھ وقت گزارا کرتی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موقع ہوتا تو وہ بھی ان کے گھر جایا کرتے تھے اور ان کے گھر جا کے آرام کیا کرتے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند ہے، اور یہ انتظار کیا کرتی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئیں تو وہ ان کی پسند کی کوئی چیز بنائیں۔ ظاہر ہے مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ایسی ہی محبت اپنے بچوں سے کرتی ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے تو ان کو کھلائے بغیر نہیں بھیجا کرتی تھی، اور کبھی کبھی ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ اپنے گھر میں بچا کر رکھا کرتی تھی اس انتظار میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو پھر میں ان کو یہ چیز کھلاؤں گی۔ اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ دونوں ایمن کی زیارت کے لیے گئے، ان سے ملاقات کے لیے گئے، تو انہوں نے فوراً ان کے سامنے کھانا اور پانی لا کے رکھا، اس لیے کہ وہ تو انتظار میں ہوا کرتی تھی کہ کب وہ آئیں اور وہ ان کی خاطر مدارت کریں اور ان کو کھلائیں پلائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں روزے سے ہوں، لیکن انس ابن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ اتنا جھگڑا کیا، یعنی جھگڑے سے مطلب اب ظاہر ہے اصرار کیا، اس جھگڑے سے مراد اصرار ہے، لفظ حدیث میں جو آتے ہیں فجعلت تخاصمہ، یعنی وہ ان کے ساتھ اصرار کرنے لگی، جھگڑا کرنے لگی، ای تقول کل کل کل، یعنی بار بار وہ یہ کہتی تھی کہ کھائیے کھائیے کھائیے، اور وہ ان کو بس اس پہ تھی کہ ان کو کھلانا ہے ضرور انہوں نے، اور وہ کبھی بھی ان کو اپنے گھر سے کھلائے بغیر نہیں بھیجا کرتی تھی رضی اللہ عنہا، اس قدر محبت تھی ان سے۔ اور پھر انہوں نے وہ واقعہ بھی دیکھا، وہ منظر بھی دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے
جو لشکر تیار کیا تھا موتا کے شہیدوں کا کے انتقام کے لیے ایک فوج کو بھیجا جب، اور پھر اس لشکر کا قائد جو ہے وہ جو بنایا جاتا ہے وہ بھی 18 سال کا ایک لڑکا، جبکہ اس وقت مدینہ منورہ میں جنگی پوائنٹ آف ویو سے بہترین جنرل موجود ہیں اور بہترین صحابہ موجود ہیں، بہترین صلاحیتوں والے لوگ موجود ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کے بیٹے زید بن الحارثہ کو اس لشکر کا قائد مقرر کرتے ہیں، اور اسی خاتون کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ اس کے بیٹے کو جب قائد مقرر کیا جاتا ہے اور پھر اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ابھی لشکر روانہ ہوتا ہی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ جاتے ہیں اور پھر ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لشکر جو ہے روک دیا جاتا ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس لشکر کو روانہ کیا جاتا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ سے باہر جاتے ہیں، جبکہ زید بن الحارثہ گھوڑے پر سوار ہیں اور ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ ان کو نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں اور وہ ان کو روانہ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس فیصلے کو بدل دیا جائے، کسی اور کو قائد بنا دیا جائے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جس بات کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ تو یہ وہ اعزاز تھا جو ایمن کے نصیب میں تھا کہ ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو اس لشکر کا قائد بنا کر بھیجا گیا۔ اور جب ان کی وفات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو دیکھیں صبر کی ایک انتہا ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے شوہر کی وفات پر صبر کیا، دوسرے شوہر کی وفات پر صبر کیا، اور شوہر بھی وہ کہ جو آپ سب جانتی ہیں کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور پھر اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کرتی ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور انہوں نے چند اشعار کہے، اور وہ اشعار اتنے مشہور اشعار ہیں جو عربی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہیں: عین جودی فإن بذلك للدمع شفاء فاكثري من البكاء حين قالوا الرسول أمسى فقيدا ميتا كان ذاك كل البلاء وابكيا خير من زرعناه في الدنيا ومن خصه بالوحي السماء بدموع غزيرة منك حتى يقضي الله فيك خير القضاء ولقد كان ما علمت وصولا ولقد جاء رحمة للضياء ولقد كان بعد ذلك نورا وسراجا يضيء من الظلماء۔ وہ کہتی ہیں طیب العود ودربیت والمعدن والخیم خاتم الانبیاء، کہ یہ آنکھیں اب آنسو بہانے ہی کے لیے رہ گئی ہیں، اور ان آنکھوں کا یہ حق ہے، ان آنکھوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ آنسو بہائیں اور بہت آنسو بہائیں، اس لیے کہ آج وہ رسول دنیا سے چلا گیا کہ جس کے ہوتے ہوئے ہر مشکل آسان تھی، جس کے ہوتے ہوئے جن کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں تھی، اور پھر جس بات پر وہ روتی ہیں وہ یہ کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ تھم گیا، اور بہت ہی درد والے اشعار جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر الفاروق رضی اللہ عنہ دونوں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے تو ہم بھی ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، تو وہ بھی ان سے ملاقات کے لیے اکثر جایا کرتے تھے، اور جب بھی وہ ان سے ملاقات کے لیے جاتے تو وہ دیکھتے کہ وہ بہت زیادہ روتی ہیں۔ تو ایک دن وہ ان سے کہنے لگے کہ اے ایمن، آپ کو تو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں اور وہ اچھی جگہ پر ہیں، تو آپ کیوں اتنا زیادہ روتی ہیں؟ تو
جو الفاظ ہیں حدیث کے بہت ہی زیادہ دل کو پگھلا دینے والے ہیں، اتنے زبردست الفاظ ہیں، آپ وہ الفاظ سنیے۔ وہ دونوں کہتے ہیں ما اب کی ہی، آپ کو وہ دونوں اصحاب پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیوں آپ روتی ہیں، وہ تو بہت اچھے حالت میں ہیں۔ تو جو جواب انہوں نے دیا وہ یہ تھا، قالت، انہوں نے کہا کہ ما اب کی ہی انی اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد صار الى خیر مما کان فیہ، کہ میں ان پر نہیں رو رہی ہوں، مجھے یقیناً ان کا غم تو ہے، مجھے یقیناً ان کا جو دنیا سے چلے جانا ہے اس کا بہت شدید صدمہ ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے ہیں جہاں پر ان کے لیے بہترین مقام اور مرتبہ ہے، ولیکنی ابکی لخبر السماء انقطع عنا، بلکہ میں تو اس بات پر روتی ہوں کہ آسمان سے خبر آنی ہمارے لیے منقطع ہو گئی، یعنی جبرائیل کا آنا جو ہے وہ رک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی جبرائیل کا دنیا پر آنا رک گیا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اب ذرا اندازہ لگائیں کہ دو عظیم صحابی رسول وہ مدینہ منورہ کے کسی گھر میں ایمن کے پاس بیٹھے ہیں اور ان سے ملاقات کرنے گئے ہیں، اور جب ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کی یہ اتنی دانائی والی بات اور اتنی عظیم بات سن کر ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ دونوں بے اختیار رونے لگ جاتے ہیں، بے اختیار رونے لگ جاتے ہیں، اور روتے روتے ان کی داڑھیاں جو ہیں وہ آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں۔ ان کی وفات کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 5 یا 6 ماہ کے بعد وفات پائی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا زندہ رہنا جیسے اس کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی یہ وفات پا گئی۔ ان کے بارے میں ایک اور جو بات ملتی ہے بہت ہی اہم، وہ یہ کہ جب عفق کا واقعہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل البیت کے معاملے میں بہت ستایا گیا، بہت پریشان کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے بارے میں رضی اللہ عنہا کے بارے میں ان سے سوال کیا، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت ہی خوبصورت جواب تھا۔ انہوں نے فرمایا خاش سمعی و بصری ان اکون علمت او ظننت بها قط الا خیرا، یعنی میں نے عائشہ کے معاملے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی جو خیر کے علاوہ ہو، یعنی ان کا معاملہ اتنا صاف ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری سماعت اور میری بصارت جو ہے وہ غارت ہو جائے، وہ ختم ہو جائے اگر میں نے کچھ ایسا دیکھا ہو، اور وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ سیدہ عائشہ جو ہیں رضی اللہ عنہا وہ معصوم ہیں اور انہوں نے اس طرح سے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اور ان کی اس گواہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلی دی، بہت زیادہ تسلی دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ وفات پا گئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ تو ان کے جو اعزازات ہیں ان کو بھی اہل علم نے اور سیرت نگاروں نے جمع کیا ہے، جس میں ان کے لیے پہلا اعزاز یہ ہے کہ ام ایمن، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی بعد امی، اور ان کو یا اماہ اور یا امتاہ بھی کہہ کر پکارا، یعنی یہ محبت کے انداز تھے جو آپ ان سے بات کرتے ہوئے ان سے بات کیا کرتے تھے اور اس طرح سے کہا کرتے تھے۔ اور ان کا دوسرا اعزاز جو اہل علم نے لکھا ہے وہ یہ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ بقیۃ اہل بیتی، یعنی یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، اور یہ ان میں سے باقی رہ جانے والیوں میں سے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صرف ان کے اولاد میں سے سیدہ فاطمہ صرف تھیں رضی اللہ عنہا، اور باقی تینوں بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں، سیدہ خدیجہ وفات پا چکی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا کہ ہذہ بقیۃ اہلی بیتی، یعنی میرے اہل بیت میں سے یہ ہیں، وہاجرت المدینہ معہم، اور ان کے لیے یہ بھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مدینہ منورہ ہجرت کی، لیکن ان کو یہ بھی اعزاز جو ملتا ہے وہ یہ کہ یہ 2 ہجرتوں والی، ایک ہجرت ہی بڑا نصیب ہے، ایک ہجرت ہی بہت بڑی بات ہے، لیکن ان کو 2 ہجرتیں نصیب ہوئیں۔ اور پھر ان کا اگلا جو اعزاز وہ خادنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ بھی لکھا گیا ہے ان کے بارے میں کہ من السابقات فی دخول الاسلام، اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے سب سے پہلی، یعنی پہلے لوگوں میں سے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ بایعت النبی یوم البیع، جس دن بیعت ہوئی تھی، بیعہ ہوئی تھی، جس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا وہ بھی پہلی بیعت کرنے والی تھی، یہ بھی ان کے ساتھ اس بیعت میں شامل تھی۔ اور ان کے لیے یہ بھی اعزاز کوئی کچھ کم اعزاز نہیں، ہی ام اسامہ بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسامہ بن زید جو کہ حب رسول اللہ ہیں ان کی ماں ہیں۔ اور پھر بہت سارے غزوات میں انہوں نے ان کے ساتھ شرکت کی، اور المبشرین بالجنہ، یعنی جنت کی بشارت حاصل کرنے والیوں میں سے تھیں۔ اور پھر یہ بھی کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے حق میں گواہی دی تھی اور ان کی برات اور ان کی پاکیزگی کو واضح کیا تھا۔ تو یہ تو ذکر تھا برکہ ایمن رضی اللہ عنہ کا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماؤں میں سے تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امہات الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ہم نے جو 5 خوش قسمت خواتین کا تذکرہ پڑھا ہے، جن میں آمنہ بنت وہب ہیں، اور پھر ثویبہ الاسلمیہ ہیں، اس کے بعد حلیمہ السعدیہ ہیں، پھر اس کے بعد فاطمہ بنت اسد اور ایمن رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو۔ اور ایک در یتیم ہیں، اور یہ 5 خواتین ہیں جن کو ماں کا مقام اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے لحاظ سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اب ہم اپنے اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس ذکر کے ساتھ، اور وہ ذکر ہے آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کا۔ تو آمنہ بنت وہب، جن کے لیے ہم پہلے سے اچھی طرح سے یہ جان آئے ہیں کہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ زہرۃ و قریش اور حسب نسب اور مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے قریش کی سب سے بہترین دوشیزہ تھیں، اور یہ وہ والدہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ماؤں کو عزت دی، ماؤں کا احترام کیا، ماؤں کی خدمت کی، اور خود بھی یہ معاملہ اختیار کیا اور اپنی امت کو بھی وہ طریقہ اور وہ اسوہ سکھایا کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے قائم رہے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بعد کی زندگی میں آمنہ بنت وہب یعنی اپنی والدہ کو یاد کرنا، یہ بہت واقعات اس بارے میں ملتے ہیں کہ کس طرح سے وہ انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ تو اگرچہ ان کی والدہ بہت جلدی ان سے جدا ہو گئی تھی، اور وہ بہت کم عمر تھے جب وہ موت کی آغوش میں چلی گئی، یعنی 6 سال کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہوتی، اور ان 6 سالوں میں سے بھی صرف 3 سال ہی انہوں نے ان کے ساتھ گزارے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سیدہ آمنہ بنت وہب کو نہیں بھولے۔ انہوں نے جس طرح اپنی زندگی میں اپنی دونوں رضائی ماؤں اور دونوں کفالت اور دیکھ بھال کرنے والی ماؤں کو عزت و احترام دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، حقیقی والدہ سے بھی ایسا حسن و سلوک کرنا کم لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کے داغ کو اپنے اوپر کبھی طاری نہیں ہونے دیا، بلکہ بہت جرأت اور ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، اور وہ وقت جو ان کا تھا مشکل کا وقت، اس میں برکہ ایمن نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اور نبی مہربان جن کی زندگی کو جب ہم پڑھیں تو کہیں کوئی ایسا نہیں ملتا کہ بچپن میں ہی والدہ فوت ہو گئیں، پیدائش سے پہلے والد فوت ہو چکے تھے، تو کہیں ان کی زندگی میں احساس کمتری کا شائبہ تک ہو، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد جب انہیں بیوی کے روپ میں ایک ماں کا پیار اور اس کی شفقت بھی ملی، اس لیے کہ سیدہ خدیجہ ان سے عمر میں بڑی تھی، 15 سال بڑی تھی، تو اگر اس عمر کا حساب کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یعنی سیدہ خدیجہ کی عمر اور سیدہ آمنہ یہ قریب قریب عمر میں ہی لگتی ہیں۔ یعنی ہم نے جب سیرت کو پڑھا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ آمنہ کی عمر اس وقت غالباً 18-20 سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اتنی کوئی تھی،
جب ان کا نکاح ہوا اور انہوں نے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت دی. تو اب دیکھیں تو اگر سیدہ خدیجہ کی زندگی کو بھی دیکھا جائے تو ان کا وہ زمانہ وہ قریب قریب لگتا ہے. اور سیدہ خدیجہ کے ساتھ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سیدہ آمنہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے. اور جب دادا کی شفقت اور پھر اس کے بعد انتہائی مہربان چچا وہ ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے. دادا کی شفقت اور طرح کی تھی، پھر چچا کی شفقت جو ملی وہ بلا شبہ بہت شفیق تھے، لیکن اس شفقت کی نوعیت کچھ اور طرح کی تھی. پھر چچا کی شفقت کے ساتھ ہی ان کی زوجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی یعنی فاطمہ بنت اسد کی جو شفقت اور ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو ان کا کردار ہے اور ان کا جو احترام وہ بھی ہم نے پڑھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فاطمہ بنت اسد یعنی اپنی چچی کے ساتھ جو مشفقانہ طرز عمل تھا اس کا بھی ہم نے مطالعہ کیا. اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سیدہ آمنہ کو اکثر یاد کیا کرتے تھے. طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ عمرۃ الحدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان اللہ اذن لمحمد فی زیارت قبر ابیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس موقع پر باقی لوگ بھی یعنی صحابہ ان کے ساتھ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کو تلاش کیا، وہاں پر آئے، اسے اپنے ہاتھوں سے درست کیا، پھر قبر مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے اختیار رونے لگے. ان کے ساتھیوں نے جب انہیں روتا ہوا دیکھا تو وہ بھی رونے لگے. اور ان سے اس رونے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادرکتنی رحمتها فبکیت، یعنی لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادرکتنی رحمتها، یعنی مجھے اپنی ماں کی رحمت، اپنی ماں کی محبت یاد آ گئی، اس نے مجھے آ لیا اور میں رونے لگ گیا. اور اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث ہے جو اس طرح سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور یہاں تک کہ ہم کچھ قبور کے پاس پہنچ گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بیٹھ جائیں تو ہم بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب چلے گئے اور پھر اس کو اپنے ہاتھ سے درست کیا اور پھر بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہے اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو جب بلند کیا تو ہم سب نے دیکھا کہ وہ تو رو رہے ہیں، تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر رونے لگے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر ہمارے دل بہت اداس ہو گئے. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے کہا مَلَّذِي أَبْكَاكِ یا رسول اللہ فَقَدْ أَبْكَيْنَا فَأَفْزَعْنَا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے رلا دیا کہ جس کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے اور ہم بھی گھبرا گئے، ہم بھی پریشان ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا اور پھر انہیں فرمایا کیا تمہیں میرے رونے نے پریشان کیا ہے، یعنی میرے رونے کی وجہ سے تم بھی افسردہ ہو گئے ہو یا میرے رونے نے تمہیں بھی رونے پر آمادہ کر دیا ہے. فقلنا، ہم نے کہا نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہاں جی ہاں ایسا ہی ہے، یعنی آپ کے رونے نے ہمیں بھی افسردہ کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہم سے یہ بات کہی. تو پھر فرمایا ان القبر الذی رأیتمونی اناجیہ قبر امی آمنہ بنت وہب، یہ جس قبر کے پاس بیٹھے تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور رو رہا ہوں، یہ میری والدہ آمنہ بنت وہب کی قبر ہے. وَإِنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي زِيَارَتِهَا، اور میں نے اپنے رب سے اس کی زیارت کی اجازت مانگی تھی اور مجھے اس کی اجازت دی گئی. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب گئے، یعنی ہجرت کے بعد یثرب میں گئے، جس کو بعد میں مدینہ منورہ کا نام ملا، تو وہاں جب بنی عدی بن نجار کے محلے میں گئے تو وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی رقت آمیز الفاظ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے واقعات یاد آ گئے جو بہت بچپن میں انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ اس جگہ پر وقت گزارا تھا اور اس میں جو پیش آئے تھے، تو فرمایا، اس جگہ کو دیکھا تو فرمایا ہا ہونا نزلت بی امی وفی هذه الدار قبر ابی عبداللہ، کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں میں اپنی امی کے ساتھ اترا تھا، یہاں ٹھہرا تھا، اور یہ وہ گھر ہے جس میں میرے والد عبداللہ کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الفتح کے یادگار دن کو بھی اپنی والدہ کو یاد کیا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تو بھی آپ سب کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کب مکہ سے نکلنا پڑا تھا، بچپن میں بھی اور بڑے ہو کر بھی۔ تو بچپن میں جب 4 مہینے کی عمر تھی تو رضاعت کے لیے مکہ سے نکلے، پھر 2-2.5 سال کی عمر میں واپس آئے، لیکن پھر حلیمہ سعدیہ جو رضائی والدہ ہیں وہ انہیں ساتھ لے کر دوبارہ بنی سعد میں چلی گئی، چند مہینوں کے بعد پھر واپس مکہ آئے، پھر مکہ سے نکلے جب تو 6 سال کی عمر تھی، یعنی جب اپنی والدہ کے ساتھ یثرب کا سفر درپیش تھا۔ تو اس سفر میں وہ اپنی والدہ اور برکہ ایمن کی معیت میں نکلے، اور جتنا عرصہ بھی 1.5 مہینہ یا 2 مہینے کا جو وقت تھا جو وہ یثرب میں ٹھہرے، اور پھر وہاں سے واپسی میں ابوا کے مقام پر والدہ پیچھے ہی رہ گئیں، اور پھر وہاں سے پھر مکہ پہنچے، تو پھر مکہ ہی میں رہے۔ پھر 12 سال کی عمر میں، تقریباً 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر میں ان کے ساتھ گئے تھے، لیکن ابھی اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں ہی بحیرہ راہب کے کہنے پر جلدی ہی ابو طالب نے اپنا سامان بیچا، وہیں پر ہی بیچا، اور اس کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر مکہ آ گئے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں ٹھہرے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر مبعوث کیا تو طائف، پھر اس کے بعد وہ سیدہ خدیجہ کے تجارتی قافلوں کے ساتھ مکہ سے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے نبی بنا کر تو پھر طائف کے سفر پر گئے، مکہ سے نکلے، پھر واپس آئے، اور اس کے بعد جب مکہ سے نکلی ہیں تو وہ ہجرت کا موقع تھا، یعنی ہجرت مدینہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے وہ مکہ سے نکلے۔ اور مکہ جو بیت العتیق کا شہر اور حرمت والا شہر ہے، اس کے بارے میں یہ کہا کہ اے مکہ، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا۔ تو آپ کو یاد ہوگا یہ بہت مشہور الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر سے نکلتے ہوئے ہجرت کے موقع پر ارشاد فرمائے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے چند دن کے لیے مکہ تشریف لائے، بس عمرہ کیا اور واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد مکہ تشریف لائے جب فاتح کی حیثیت سے تھے، اور پھر اس موقع پر اپنے گھر کو دیکھا، یعنی اپنی جائے پیدائش کو دیکھا، اس موقع پر اپنی والدہ کو یاد کیا، اور جب اس موقع پر اپنی والدہ کو یاد کیا تو ڈھونڈا کہ یہ گھر جو ہے اس وقت کس کے پاس ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ گھر جو ہے وہ عقیل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، ان کے قبضے میں ہے۔ تو آپ سب کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ جب اہل مکہ میں سے مسلمان مہاجرین نے ہجرت کی تھی تو ان کا جو مال بھی تھا اور مکانات بھی تھے ان پر مکہ والوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہ خالی ہاتھ نکلے تھے، اور یہ وہ ہجرت تھی جو عظیم الشان ہجرت تھی، اور اس کی تعریف میں قرآن مجید نے جو شاندار الفاظ پیش کیے ہیں، ایسی ہجرت
کرنے والوں کو کم کم یہ اعزاز نصیب ہوتا ہے جو ان مہاجرین کو ملے تھے۔ تو ان کے جو پراپرٹیز تھیں یا ان کے جو گھر تھے اس پر لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اپنے گھر کو دیکھنے کی دل میں خواہش پیدا ہوئی، تو گھر کو دیکھنے کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ عقیل بن ابی طالب کے قبضے میں یہ گھر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، اپنی والدہ کو یاد کیا اور پھر اپنی مرضی سے ہی انہیں کہا کہ وہ اس گھر میں رہیں، یعنی انہیں اس گھر سے نکالا نہیں بلکہ انہیں اسی گھر میں رہنے دیا۔ اور یہ گھر جو ہے یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش ہے، یہ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہی کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ محمد بن یوسف نے اس کو خرید لیا۔ اور پھر اس کے بعد عباسی خلیفہ کی زوجہ، عباسی خلیفہ جن کا نام خلیفہ المہدی ہے، ان کی زوجہ اور ہارون الرشید کی والدہ الخیزان بنت عطا، انہوں نے وہ گھر خرید لیا اور پھر اس گھر کو خرید کر مسجد بنا دیا۔ تو یہاں پر جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ یعنی وہ موقع کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اپنے گھر میں مکہ مکرمہ میں، وہاں پر بھی اپنے گھر کو دیکھا اور اپنی والدہ کو بھی یاد کیا۔ ہر مسلمان ماں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ہمدردی کا جو اظہار ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مشعل ہے، ایک رہنمائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ کو جو احترام دینا ہے وہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لاقوم فی الصلاۃ ارید ان اطول فیہا، کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی نماز کو لمبا کر دوں، فاسمع بکاء الصبی، پھر اسی دوران مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور پھر میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں، کراہیتاً ان اشق علی امہ، اور مجھے یہ خیال آتا ہے کہ بچے کا رونا اس کی ماں کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، اور مجھے ناپسند ہے کہ میری نماز کے طویل ہونے کے سبب ماں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ رسول کے جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی اور وہ بھی فرض نماز، اس کو بھی وہ مختصر کر دیا کرتے تھے، ماؤں کے اوپر شفقت کرتے ہوئے، ان کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے۔ وہ صرف اپنی ماؤں پر ہی مہربان نہیں تھے بلکہ ہر مسلمان ماں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مہربان کوئی اور نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ صرف اپنی ماؤں کا خیال رکھا بلکہ اپنی ماؤں کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا۔ اتنا ایک اہم واقعہ ملتا ہے کہ غزوہ طائف کے موقع پر جب قبیلہ بنی حوازن کے کچھ لوگ قیدی کی حیثیت سے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 6000 قیدی جن میں خواتین بھی شامل تھیں اور کچھ کافی سارے اونٹ اور بکریاں بھی تھے مال غنیمت کے طور پر ان کو ملے، تو ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول، قبیلہ بنو حوازن حلیمہ السعدیہ کا قبیلہ ہے، اور حلیمہ السعدیہ کے قبیلے کے لوگ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ آپ کی اس وقت قید میں ہیں، یعنی وہ غلام بنا لیے گئے، قیدی، جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے یہ کہا کہ وہ تو میرے چچا ہیں اور میری خالائیں ہیں اور میرے حوادن ہیں، یعنی وہ کہ جنہوں نے مجھے، جس قبیلے میں میں نے اپنا بچپنا گزارا تھا اور جنہوں نے مجھے رکھا تھا وہاں پر، اور وہ خاتون کی جو میری رضائی ماں ہے یہ تو اس کے رشتہ دار ہیں، یعنی وہ قبیلہ ہے۔ تو پھر جب لوگوں نے آ کے بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک پسیج گیا اور آنکھوں میں نمی آ گئی، اور پھر فوراً سے اس وفد سے کہا جو ان کے پاس درخواست لے کر آیا تھا کہ اما کان لی
ولی بنی عبد المطلب فہو لکم، کہ جو کچھ میرے پاس ہے یعنی مال غنیمت میں سے جو مجھے ملے گا اور جو بنو عبد المطلب کو ملے گا وہ سب تمہارا ہے، لیکن جو باقی مسلمانوں کا حصہ ہے وہ ان کی اجازت کے بغیر میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تم اس طرح کرنا کہ نماز ظہر کے بعد میرے پاس آ جانا اور پھر تم یہ بات کرنا اور کہنا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قیدیوں کے حق میں سفارش کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ہم دوسرے مسلمانوں کے سامنے بھی ان قیدیوں کی سفارش کرتے ہیں، یعنی وہ قیدی کے جو ہمارے بیٹے ہیں اور عورتیں ہیں اور جو قبیلہ بنو حوازن سے ہیں۔ تو جب ظہر کا وقت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور قبیلہ بنو حوازن کے جو لوگ تھے جو ایلچی بن کر آئے تھے، قاصد بن کر آئے تھے، انہوں نے اس معاملے میں بات کی، اور جب بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کھڑے ہو گئے اور یہ کہا کہ اس مال غنیمت میں سے جو کچھ میرے حصے کا ہے اور جو بنو عبد المطلب کا ہے وہ سب تمہارا ہے۔ تو مہاجرین پہلے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا وما کان لنا فہو لرسول اللہ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان جنگی قیدیوں کو اور جو مال اور جو اتنا کچھ وہاں سے ملا تھا، بہت کچھ ہاتھ آیا تھا، تو اگر وہ چھوڑ رہے ہیں اس وجہ سے کہ اس قبیلے کے ساتھ ان کی رضاعت کی نسبت ہے اور وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جائیں۔ تو مہاجرین فوراً کھڑے ہوئے اور کہنے لگے وما کان لنا وهو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی وہ جو چاہیں اس میں کریں۔ اور پھر انصار کہاں پیچھے رہ جانے والے تھے، وہ بھی فوراً کھڑے ہو گئے، سب انصاری مجاہد کھڑے ہو گئے، کہنے لگے وما کان لنا فهو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ہمارا حصہ ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض قبائل جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، جن میں بنو تمیم تھے اور فزارہ تھے، وہ کچھ اس میں جھجک رہے ہیں اپنے اس میں دینے، اپنا حصہ جو ہے وہ دینے میں جو جھجک رہے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو اور ان کے بدلے میں جو کچھ بھی تمہارا حصہ بنتا ہے وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ اور اس لیے یعنی یہ کہا کہ فردوا الی حوازن ابنائها ونسائها، یعنی حوازن کے بیٹے اور ان کی عورتوں کو تم ان کی طرف لوٹا دو، کیوں؟ لأن فیہن حوادن الرسول وعماته وخالاته من الرضاع، یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی رشتے کے لوگ موجود ہیں اور ان کی پھوپھیاں ہیں اور ان کی خالائیں ہیں جو رضاعت کے رشتے سے ان کے ساتھ رشتہ رکھتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اتنی مہربانی کی کہ یعنی آج تو کوئی دنیا میں اپنے حقیقی والدین کو بھی کوئی نصیبوں والا ہی پوچھتا ہے، سچی بات یہ ہے، لیکن ان کی صلہ رحمی کا یہ کہ وہ قبیلہ کہ جس میں انہوں نے صرف رضاعت پائی ہے، اور وہ بھی کئی سالوں کے بعد جب حالت جنگ میں وہ لوگ قید ہو کے جنگی قیدی کی حیثیت سے مال اسباب کے ساتھ ان کے ہاتھ میں آتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ان کا اتنا شفیقانہ سلوک اور اتنا مہربانی والا رویہ، ایسی مثال دنیا میں کوئی قائد اور کوئی لیڈر نہیں پیش کر سکتا، اور ایسی مثال کوئی قائم نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو والدین کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں کا احترام کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ بھی کر کے دکھایا کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی۔ اور ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام معاویہ بن جاہمہ ہے السلمی، وہ جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کرنے کے لیے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معلوم تھا کہ یہ ان کی والدہ جو ہیں وہ حیات ہیں اور وہ کمزور ہیں اور وہ خدمت کی محتاج ہیں۔ تو جب وہ لینے کے لیے آئے اجازت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا احیۃ امک، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جواب دیا کہ جی ہاں۔ تو فرمایا کہ جاؤ اور اس سے حسن سلوک کرو۔ اب کچھ دن گزرے
تو وہ دوبارہ آ گئے، اس لیے کہ ان کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ وہ جہاد میں شرکت کریں، اور ظاہر ہے جہاد تو بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور جب تیسری دفعہ وہ آئے اور پھر یہی سوال کیا تو فرمایا وَيْحَكْ اِرْزِمْ رِجْلَهَا فَسَمَّ الْجَنَّةِ، وَيْحَكْ یعنی تیری، یہ ایک انداز ہے جو بہت پیار اور شفقت سے بھی کہا جاتا ہے۔ وَيْحَكْ یعنی تیری بربادی، جا اس کے پاؤں پکڑ لے، الزم رجلہا، تیری ماں زندہ ہے، جا اس کے پاؤں پکڑ لے اور جنت تلاش کر۔ پھر فرمایا فَالْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمَيْهَا، اس کو لازم پکڑ لے اس لیے کہ تیری جنت تو اس کے پاؤں کے نیچے ہے، یعنی اس کی خدمت میں ہے۔ ان سارے احکامات اور واقعات اور اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کبھی اپنی والدہ آمنہ بنت وہب بھولی ہوں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور حل عرفت الدنیا ابن انثى قبل محمد وبعدہ، کیا دنیا اس عورت جیسے کسی بیٹے کو جانتی ہے؟ اس شان اور مقام والے بیٹے کو جانتی ہے کہ جو شان اور مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ہے؟ عظیم خاتون کا عظیم الشان بیٹا، اور وہ جس کی شان کو بلند کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایسی بڑی شان والا، اور وہ کہ جس کے لیے کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کیا ہوا اگر ماں چلی گئی؟ ایک ماں گئی تھی تو 4 مائیں اور تھیں، کل ملا کے 5 مائیں ہو گئیں۔ تو ان کی تسلی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ اور پھر وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ صرف اپنی ماں بلکہ دنیا بھر کی عورتوں کی عزت اور ان کو مقام اور ان کو احترام اور ان کو ان کی کھوئی ہوئی جو مرتبہ ہے، پوزیشن ہے، وہ دیتے ہیں۔ اور سچی بات ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبی رحمت خواتین کے حوالے سے، یعنی نبی رحمت اور خواتین، اس پر ہی اگر بات کی جائے یا اسی موضوع کو ہی اگر سمجھا اور پڑھا جائے تو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہے۔ اور وہی نبی کے جو اپنی یعنی گرینڈ مدرز جو ہیں، اپنی دادیاں نانیاں، ان کے حوالے سے بھی جو بات کرتے ہیں وہ بھی کتنی ممتاز ہے، جو پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے۔ انا ابن عواتق من سلیم، اور پھر یہ بھی فرمایا انا ابن الفواتم کلہن طاہرات سیدات، یہ وہ اعزاز تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیے اور ایک ماں کو دیے۔ آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انبیاء کی ماؤں پر سلامتی نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ماؤں کے اوپر سلامتی نازل کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدہ آمنہ بنت وہب جو سیدۃ الامہات ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی نازل کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے تمام سننے والیوں کی ماؤں کے اوپر بھی سلامتی نازل کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری والدہ کے اوپر بھی سلامتی نازل کرے اور ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہ سب مائیں کہ جو اس دنیا سے جا چکی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ان سے راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو ان سب کے حق میں قبول فرما۔ سلام اللہ علی آمنہ، سلام اللہ علی امہات الانبیاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ہر ماں کے اوپر، وہ کہ جو اللہ کے دین پر، اللہ پر ایمان لاتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتی ہے اور ان کے اوپر ایمان لاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔